اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، محبوب آپ ضرورت مند تھے، ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ تو اس کی شرح میں ایک روایت یہ بھی ہے، محبوب آپ کو ضرورت تھی پیسوں کی، روپیوں کی، آپ اپنے صحابہ کو بھیجتے تھے باہر۔ میں نے پڑھا کہ 50 صحابہ کی ٹولیاں بھی نبی پاک باہر بھیجتے تھے، اور ان کو کرتے کیا، حضرت خدیجہ کا بینک بیلنس میرے نبی کے پاس اب تھا، کاروبار سارا میرے نبی کے پاس تھا، سمجھ آئی نا جی؟ تو سارے کے آنر اب میرے محبوب تھے۔ اب میرے محبوب ان کو خرچہ دیتے، سواریاں دیتے، اور ان کے گھروں میں ان کے بیوی بچوں کو بھی خرچہ دیتے، سارا مال سیدہ خدیجہ کا تھا۔ یہ اسلام کی ترویج ہو رہی ہے، صحابہ اسلام کی تبلیغ کے لیے باہر جا رہے ہیں، صحابہ کرام تجارت کے بہانے سے اسلام کی تبلیغ اور ترویج کے لیے باہر جاتے ہیں۔ کچھ صحابہ ادھر جا رہے ہیں، کچھ ادھر جا رہے ہیں، کچھ ادھر جا رہے ہیں، ان کو مال سیدہ خدیجہ کا دیا جا رہا ہے، انہوں نے بیوی بچیاں تے تیاں پتراں نو گھر دا خرچہ میرے نبی ان کے خرچے سے دے رہے ہیں۔ تو اب کوئی کیا سمجھے کہ اسلام کے لیے ابتدا میں کس کا مال خرچ ہوا ہے؟ حضرت خدیجہ کا مال خرچ ہوا، جناب ابو طالب کا خون خرچ ہوا۔ سمجھ آئی نا جی؟ اس لیے سلام ہے سب کو۔ تو برادر نے اسلام، اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ایک حدیث پاک، بہت ساری آپ کی بارے میں بہت فضائل ہے۔ غار حرا میں سے میرے محبوب سب کچھ خرچ کر دیے، اب غار حرا میں میرے محبوب بیٹھے عبادت کر رہے ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا جاتی، پانی ستو وغیرہ کچھ لے جاتی اور دے کے آتی۔ حضرت خدیجہ فرماتی میں حیران بھی ہوتی تھی کہ 40 دن پہلے میں آئی سا تے جنہ پانی جننے ستو جنی ہر شاید دے کے گئی سی انہیں دا اون نہیں۔ یہ شان تھی میرے محبوب کی بشریت کی۔ ایسا بشر ہے کہ جس کو اللہ نے کھانے کی حاجت بھی نہیں رہنے دی، پینے کی تڑپ بھی نہیں ہے، یہ ہے۔ تو اس لیے برادر نے اسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ جاتی، میرے محبوب محو عبادت ہوتے، لیکن آج کچھ ایسا ہوا، روایت کے الفاظ ہے، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ پہاڑی پہ چڑھی، میرے محبوب پہلے سے یوں نہ انتظار میں کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اڑیک رہے ہیں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو، اور جب آپ آئی نا میرے محبوب کا چہرہ کھلا ہوا، آپ بڑے خوش ہیں۔ سیدہ خدیجہ بھی بڑی حیران ہوئی کہ پہلے تو میں آ کے آپ نو متوجہ کر دی ہوں سا عبادت چوں، اج آپ پہلے ہی اڑیک دے وچ نے، آج کوئی ماجرا الگ ہے۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ جب آئی نا تو ہوا کیا، فرمایا میں خوش کیوں نہ ہوں، میرے گھر دی شان چوں بیان ہوں۔ فرمایا کون سی خوشی ہے؟ فرمایا ابھی ابھی جبریل آیا تھا اور یہیں آ کھڑا ہے میرے کول، ابھی گیا نہیں ہے، جبریل آیا ہے اور اللہ کا پیغام لے کے آیا ہے کہ یا رسول اللہ خدیجہ آ رہی ہیں آپ کا کھانا لے کے، اس سے پہلے کہ وہ آپ کو سلام کہیں ان کو کہیں کہ رب تانوں سلام کہندا ہے، ان کو کہیں کہ رب تانوں سلام کہندا ہے، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے۔ تو برادر نے اسلام حضرت جبریل امین نے کیا، حضور میرا بھی سلام آکھو، میرا بھی۔ اچھا اب یہاں دیکھیں، حضرت سیدہ مریم کے پاس ڈائریکٹ حضرت جبریل آ گئے تھے، سیدہ مریم کے پاس ڈائریکٹ آ گئے تھے اور کہا تھا کہ میں آنا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تجھے اللہ کی پاک بارگاہ سے ایک پاکیزہ بیٹا میں دینے آیا ہوں۔ وہ حضرت سیدہ مریم تھی جن کے پاس ڈائریکٹ جناب حضرت جبریل گئے تھے۔ یہاں جرت نہیں ہے کہ ڈائریکٹ بی بی خدیجہ سے مخاطب ہو، کیوں؟ پتہ ہے یہ حرم مصطفیٰ ہے، یہ زہرا کی مادر ہیں، یہ حسنین کریمین کی نانی جان ہے، ان کا تقدس کچھ اور ہے، وہ بڑی عظمت والی بی بی، لیکن یہ میرے مصطفیٰ کا حرم ہے۔ کہا یا رسول اللہ، اللہ پاک کہتا ہے میرا سلام کہیے۔ اب سنیے اماں جی کے الفاظ بڑے خوبصورت ہے، آگے سے کہہ دیتی وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ سلام کہندا ہے وعلیکم السلام نہیں، الفاظ یہ ہے کہ ان اللہ هو السلام،
فرمایا اللہ سلام کہندا وہ تے آپ سلام ہے، وَمِنْهُ السلام تے ساریاں سلامتیاں او دے کولوں تے آوندیاں نے، وَعَلَى جبریل السلام جبریل تے بھی سلام ہوئے۔ یہ تو یہاں تک بات ہو گئی۔ وَعَلَيْكَ السلام یا رسول اللہ تاڑ تے بھی سلام ہو گئی۔ اچھا اگلے الفاظ ہیں، میں قربان جاؤں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی عظمتوں پر کہ انہوں نے آپ کو بھی نہیں چھوڑا، انہوں نے میرے مصطفیٰ کے ہر اس امتی کو اس سلامتی کے لمحے میں شامل کر لیا جو آج کے اس بزم میں اور قیامت تک اس حدیث کو پڑھے گا اور سنے گا، ان کے لیے انہوں نے کہا وَعَلَى مَنْ سَامِعَ السَّلَام تے او دے تے بھی سلام ہوئے جڑا ساڈا اسلام سنے۔ قیامت تک جس تک یہ ہماری حدیث پہنچے، جس تک ہمارا یہ مکالمہ پہنچے، قیامت تک جو یہ سنے اس پر بھی میری طرف سے سلام۔ یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، تو آپ میں ہم مبارکباد کے مستحق ہوئے کہ نہیں ہوئے بھئی؟ سلامتی نازل ہو رہی ہے، سلامتی نازل ہو رہی ہے، اور اس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سب کو شامل فرما رہی ہے۔ تو برادران اسلام، اور یہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں سلام اللہ تعالی علیہا کہ وہ اتنی مالدار تھی، لیکن جب آخری وقت آتا ہے، آخری وقت جب آتا ہے تو اب کفن کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے، کفن کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے۔ یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کے گھر سے لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ اسلام کی ترویج کے لیے خرچ کیا۔ میں آپ کو بتا چکا کہ جن کے تجارت کے لیے 80,000 ان کے ذاتی اونٹ ہر وقت شام، یمن، یورپ اور ہندوستان اور سعودیہ میں ماہوے سفر رہتے تھے، جو اربوں پتی بی بی تھیں، اب ان کے پاس اپنے کفن کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے۔ انہوں نے نا سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کو کہا کہ بیٹی اپنے باپ کو، میرے محبوب کو ایک میری طرف سے میسج دو اور یہ عرض کرنا کہ میں احسان نہیں جتا رہی، میں صرف ایک پیغام دے رہی ہوں کہ یا رسول اللہ میرے پاس جو کچھ بھی تھا نا وہ میں نے دین پہ خرچ کر دیا ہے، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، اتنا بھی نہیں ہے کہ میں کپڑا خرید لوں اپنے کفن کے لیے۔ اپنے بابا کو میری طرف سے درخواست کرو بیٹی، وہ تم سے بڑی محبت کرتے ہیں کہ وہ چادر جو نزول قرآن کے وقت ان کے کندھوں پہ ہوتی تھی، وہ چادر نہ مجھے دے دیں اور اس میں مجھے لپیٹ کے قبر میں دفنا دیں، مجھے سکون ہو جائے گا۔ میرے محبوب کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیل رواں ہوا، آنسوؤں کی لڑی لگی کہ وہ پاک بی بی جس نے اپنا سب کچھ دین پہ نثار کر دیا، آج اس کے لیے اپنے پاس کفن کا کپڑا بھی نہیں ہے۔ ابھی اسی میرے محبوب سوچ میں مبتلا ہے کہ جبریل آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے خدیجہ میری، دین بھی میرا اور پیسہ میرے دین پہ خرچ ہوا ہے اور کفن بھی میں ہی دوں گا۔ یہ جنت سے کفن لے کے آیا ہوں 2 چادریں، یہ جنت سے خوشبو لے کے آیا ہوں، یہ جنت سے پانی سلسبیل کا لے کے آیا ہوں۔ خدیجہ کو غسل اس پانی سے نہیں اس پانی سے دیا جائے، خدیجہ الکبریٰ کو چادر اس دنیا کی نہیں جنت کی چادریں پہنائی جائیں گی، خوشبو اس دنیا کی نہیں جنت کی خوشبو لگائی جائے گی۔ تو برادران اسلام، پھر بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کہا وہ چادر بھی آپ مجھے عطا کر۔ میرے محبوب نے جنتی چادروں میں کفن دیا اور اپنی چادر بھی عطا فرمائی، ایک روایت میں اپنا قمیض عطا فرمایا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کو قمیض عطا فرمائی اور ان کی قبر میں لیٹے اور میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دفنا دیا۔ تو برادران اسلام، یہ پورا سال میرے محبوب غمزدہ رہے۔ جس سال حضرت ابو طالب علیہ السلام اور جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کا وصال ہوا، میرے محبوب سارا سال غم زدہ رہے، پریشان رہے اور غم میں مبتلا رہے۔ کائنات والوں کو بتا رہے تھے ہر کسی دا غم 3 دن نہیں ہوندا، مولوی 3 دنوں دی پھوڑی تے بیٹھا ہے، کچھ ایسے بھی ہیں
کہ جن کا سال بھر غم تازہ رہتا ہے، کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کا غم کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، وہ کربلا والے ہیں۔ تو برادران اسلام، حضرت سیدہ کو آخری وقت میں یوں میرے پاک نبی نے دفنا دیا، اور ان کا مزار شریف وہاں پر ہے جو مکہ مکرمہ میں جنت المعلیٰ میں ہے۔ تو برادران اسلام، دعا ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ جو سیدہ زہرا کی والدہ ہیں، جو میرے نبی کی چاروں بیٹیوں کی ماں ہیں، میرے نبی کے دونوں بیٹوں کی ماں ہیں، میرے نبی کی ساری اولاد کی ماں ہیں، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا۔ ہاں، میرے پاک نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں، اور چاروں بیٹیوں کی ماں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، اور ان بیٹیوں میں ممتاز بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا۔ تو برادران اسلام، جن کی کوکھ سے سیدہ فاطمہ الزہرا نے جنم لیا، ان کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ ان کا ذکر کیا کرے اپنے گھروں میں، یہ پاکیزگی آتی ہے، بیٹیوں میں حیا پیدا ہوتی ہے، اور ان کا ذکر کرنے سے مدینے کا تاجدار خوش ہوتا ہے۔ وہ میرے پاک ایک دن حضرت سیدہ زہرا پاک آئیں، میرے پاک نبی نے نا ان سے سیدہ خدیجہ کی بات کرنا شروع کی، تو پوچھا ابا جان میری ماں اس وقت کہاں ہے؟ انہوں نے پتا تھا نا ان کو کہ نبی تو کچھ لکیا نہیں، فرمانے لگے وہ ایک جھونپڑے میں ہے۔ عرض کرنے لگی ایسا جھونپڑا؟ فرمایا نہیں، وہ موتیوں کی جھونپڑی ہے، وہ موتیوں کا محل ہے، جس جیسا کسی کا بھی نہیں ہے، وہ اللہ نے صرف خدیجہ کے لیے بنایا، وہ جنت میں ہے، وہاں ہے تیری ماں خدیجہ۔ تو برادران اسلام، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا ذکر میرے نبی کا وظیفہ تھا، میرے نبی کا ورد زبان تھا، میرے محبوب ان سے محبت کرتے تھے، اور ان کا ذکر کرنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو اس لیے برادران اسلام ہم ان کا ذکر کریں گے۔ تو آئیے، حضور مولا کائنات جن کو پالا سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے، حضور مولا کائنات کو پالا کس نے ہے؟ آپ تاریخ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے، حضرت میرے پاک نبی کو پالا تھا حضرت ابو طالب نے، اور حضرت ابو طالب کے بیٹے کو پالا جناب سیدہ خدیجہ نے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ویسے ہی دوبارہ ایسے ہی کر دیا، آپ نے مجھے پالا، میں نے آپ کے بیٹے کو پالا، اور ان کی گود میں کھیلے مولا علی، اور ان کی گود میں پرورش پائی مولا علی علیہ السلام۔